شہزادے کا امتحان۔ اس کہانی میں آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی شہزادی سے، باسط سے، بھورا بالو سے، بادشاہ سے اور بھائی سے۔ ایک بادشاہ کی بہت خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ نے ملک بھر میں اعلان کروایا کہ شہزادی کی شادی اس شخص سے ہوگی جو اس کی پہیلی بوجھے گا۔ شہزادی سے شادی کی خواہش دل میں لیے کئی نوجوان محل میں آئے۔ شہزادی ہر کسی سے ایک پہیلی پوچھتی رہی لیکن کوئی بھی اس پہیلی کا جواب نہ دے سکا۔ قریب ہی ایک گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے۔ تینوں بھائی ماہر درزی تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ کا اعلان سنا تو وہ بھی اپنی قسمت آزمانے کا سوچنے لگے۔ دونوں بڑے بھائیوں کو یقین تھا کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ جب چھوٹے بھائی باسط نے کہا کہ میں بھی محل جاؤں گا تو بڑے بھائی اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ بولے تم سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم نہ جاؤ۔ لیکن باسط نے اپنا ارادہ نہ بدلا۔ وہ بھی محل جانے کے لیے بضد رہا۔ آخر دونوں بڑے بھائی اسے ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اگلے دن تینوں بھائی شہزادی کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے شہزادی سے کہا کہ وہ اس کی پہیلی بوجھنے آئے ہیں۔ شہزادی نے پوچھا، میرے سر پر 2 رنگ کے بال ہیں، تمہیں بتانا ہے کہ وہ کون سے رنگ کے ہیں؟ سب سے بڑا بھائی فوراً بول پڑا، کالا اور سفید۔ شہزادی نے کہا، تمہارا جواب غلط ہے۔ اب دوسرے نوجوان کی باری ہے۔ درمیانہ بھائی بولا، بھورے اور سرخ۔ شہزادی نے کہا، یہ بھی غلط جواب ہے۔ اب تیسرے نوجوان کو جواب دینے کا موقع ملے گا۔ باسط اعتماد سے بولا، شہزادی کے سر پر چاندی جیسے چمکدار اور سونے جیسے سنہری رنگ کے بال ہیں۔ باسط کا جواب سن کر شہزادی گڑبڑا گئی، چونکہ اس نے بالکل ٹھیک جواب دیا تھا۔ شہزادی کو یقین تھا کہ اس کی پہیلی بوجھنا ناممکن ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے شہزادی حیرت کے مارے کچھ نہ بول سکی، مگر باسط شرط جیت چکا تھا۔ آخر اس نے کہا، تم نے میری پہلی تو شرط پوری کر دی ہے، لیکن مجھ سے شادی کرنے کے لیے تمہیں ایک اور امتحان دینا ہوگا، تب ہی تم کامیاب قرار پاؤ گے۔ محل کے پچھلے حصے میں ایک بارہ ہے جس میں ایک ریچھ ہے۔ تمہیں اس ریچھ کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے۔ اگر تم کامیاب رہے تو میرا وعدہ ہے کہ اگلے دن میں تم سے شادی کر لوں گی۔ باسط نے حامی بھر لی۔ اس کے بڑے بھائی شہزادی کا امتحان سن کر ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ شہزادی کو باسط بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے باسط سے جان چھڑانے کے لیے یہ امتحان رکھا تھا۔ وہ ریچھ بہت خطرناک تھا۔ آج تک ریچھ کے بارے میں جو بھی گیا تھا وہ زندہ نہیں بچا تھا۔ شہزادی کو امید تھی کہ باسط بھی ریچھ کا شکار بن جائے گا۔ اس شام باسط کو ریچھ کے بارے میں پہنچا دیا گیا۔ باسط نے جیسے ہی بارے میں قدم رکھا تو ریچھ اسے دیکھ کر گررایا۔ وہ اپنے پنجوں سے اس پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ باسط نے جیب سے اخروٹ نکالے، انہیں دانتوں سے توڑا اور پھر وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ ریچھ للچائی ہوئی نظروں سے اخروٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ باسط نے ریچھ کی دلچسپی محسوس کی تو اخروٹ کی بجائے کچھ پتھر ہاتھ پر رکھ کر اس کی جانب بڑھا دیے۔ ریچھ نے انہیں اخروٹ سمجھ کر منہ میں ڈال لیا۔ اس نے پورا زور لگا کر پتھر توڑنے کی کوشش کی لیکن ایک بھی پتھر نہ ٹوٹا۔ باسط نے اسے ناکام ہوتا دیکھ کر ایک پتھر لیا اور اسے چپکے سے اخروٹ سے بدل دیا۔ پھر اس نے اخروٹ توڑ کر ریچھ کو دے دیا۔ باسط نے ایک ایک کر کے سارے اخروٹ ریچھ کو توڑ کر کھلائے، جنہیں ریچھ مزے سے کھاتا رہا۔ ریچھ نے اس نوجوان کو اپنے سے زیادہ طاقتور مان لیا۔ اس کے بعد باسط اپنا ستار نکال کر بجانے لگا۔ موسیقی سن کر ریچھ مست ہو کر ناچنے لگا اور یوں آدھی رات گزر گئی۔ باسط ستار بجاتا رہا اور ریچھ اس کی دھن پر ناچتا رہا۔ آخر ریچھ تھک کر وہیں زمین پر لیٹ کر سو گیا۔ باسط اس کے پاس آ کر پیار سے اسے تھپکنے لگا۔ باسط اور ریچھ اب دوست بن چکے تھے۔ ریچھ نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا بلکہ پیار سے باسط کا ہاتھ
चाटता रहा। बासित ने अपनी समझदारी से एक खूंखार जानवर का दिल जीत लिया था। दूसरी तरफ महल में मौजूद सब लोगों का ये ख्याल था कि रीछ ने बासित को चीर फाड़ डाला होगा। अगली सुबह शहजादी इत्मीनान से सोकर उठी। जब शहजादी बादशाह के हमरा दरबार में पहुंची तो बासित वहां पहले से मौजूद था। उसे अपने सामने सही सलामत देखकर शहजादी दंग रह गई। बादशाह ने बासित को शाबाश देते हुए कहा, नौजवान, तुम अपनी हिम्मत और बहादुरी के बलबूते पर इस इम्तिहान में सुरखरू हुए हो। मुझे तुम पर फख्र है। बासित ने शहजादी को उसका वादा याद दिलाया तो शहजादी अभी भी कशमकश में थी। बादशाह ने शहजादी से कहा, मुझे उम्मीद है आप अपना वादा निभाएंगी, क्योंकि किसी शहजादी को वादा तोड़ना ज़ेब नहीं देता। ये नौजवान दलेर और होशियार है, इसने आपकी शर्त पूरी कर दी है। बादशाह के समझाने पर शहजादी रजामंद हो गई। इसके बाद बादशाह ने अपने ख़ास वज़ीर को तलब करके हुक्म दिया कि शहजादी की शादी की तैयारियां शुरू की जाएं। जल्द ही शादी का दिन आ पहुंचा। शहजादी ने खूबसूरत लिबास पहन रखा था। बासित भी उम्दा शाही जोड़े में खूबरू लग रहा था। शादी की तकरीब में कई मुल्कों के बादशाहों को भी मदऊ किया गया था। यूं शहजादी की शादी धूमधाम से बासित से हो गई और वो दोनों हंसी खुशी महल में रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि समझदारी और प्यार से दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। होप यू एंजॉयड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।